اور نیکوکاروں کی عاجزی، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس سورت کے 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب جس میں ملائکہ کی عاجزی بیان کی جا رہی ہے 1 نمبر سے لے کر یہ 74 نمبر آیت تک۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ ہے جو فرشتوں کو ذمہ داریاں دیتا ہے۔ حفظنا من کل شیطان مارد، شیطانوں سے حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح جو تم عمل کرتے ہو ان عملوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی طرف سارے لوگوں کو لے کے جانے کی ذمہ داری، اللہ کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، اور پھر سب کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ذمہ داری۔ پھر اس دن کہا جائے گا یا ویلنا ھذا یوم الدین، لوگ کہیں گے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے یہ تو قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ طرح طرح کے خداؤں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہیں گے ما کان لنا علیکم من سلطان، جن کو تم پوجا کیا کرتے تھے کہتے ہمارا کوئی زور نہیں چلتا بابا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود سرکش تھے، بلا وجہ ہمیں بھی پھنسا رہے ہو۔ اسی طرح یہ شرک کے بارے میں تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ مشرک اور ایسے بد لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا تھا کہو لا الہ الا اللہ یستکبرون، تکبر میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، عملوں کا بدلہ دیا جائے گا الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو نیکوکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لے رہے ہو۔ اور قیامت کے دن ہر ایک کو وہاں لا کر کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک کے عملوں کو وہاں لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم اور شجرۃ الزقوم پینا پڑے گا۔ اور فرمایا انہا تخرج فی اصل الجحیم، یہ تو جہنم کے نیچے سے نکلے گا اور یہ ہر ایک کو پینا پڑے گا۔ اور ہر ایک کو ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، بار بار جہنم میں لوٹایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور پھر یاد آئے گا ارسلنا فیہم منذرین، کہ آپ انبیاء کو ان کے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی عاجزی کے بارے میں مختصر سا واقعہ بیان کیا، پھر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اور ساری تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ہم نے ان کی مدد کی۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان کو کیسے کتاب بھی دی۔ الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ بال کی پوجا کیا کرتے تھے اور کس طرح انہوں نے ان کو دین کی طرف بلایا۔ لوط علیہ السلام کی عاجزی کہ قوم نے کس طرح ان کا انکار کیا اور پھر کس طرح اللہ نے انجام دیا۔ سورہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ تو باہر نکل کر چلے گئے تھے اور پھر مچھلی کے پاس پیٹ میں چلے گئے، پھر ہم نے کیسے ان کو زمین پر ان کے لیے ایک درخت اگا دیا، ان کا نظام ہم نے بنا دیا۔ اور فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یہ تو 1000 سال یا کچھ اوپر نیچے کا یہ پورا نظام ہے۔ اور آخری بات اس میں بتایا شرک سے نفی کرتے ہوئے، فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جو پریشان ہو جاتے ہو، اور جب اللہ کے لیے تم فرشتوں کو بیٹیاں بنانا شروع کر دیتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ان کو سمجھ نہیں آتی کیا فرشتے جب ہم نے بنائے تھے تو یہ وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ کبھی کبھی کہنا شروع کر دیتے ہیں ولد اللہ، ہم تو بھئی اللہ کے بیٹے، اصطفى البنات علی البنین، اور یہ بیٹوں بیٹیوں کو بیٹوں کے چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور سورت کے آخر یہ آگے جا کے جنات کی بھی نفی اور کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اس رب جو عزتوں والا ہے اور تمام ان باتوں سے جو اللہ کی طرف ایسی جھوٹی موٹی منسوب کی جا رہی ہیں، اور تمام سلامتیاں رسولوں کے لیے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔